میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی مجلس کا ایک سوال بنگلور سے آیا ہے، کرناٹک بنگلور سے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات حضور کے صدقے میں بنی ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو انڈیا نہ ہوتا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مبالغہ آرائی اور نبی اکرم، بزرگان دین، اولیاء کرام کے تعلق سے جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ خود ہی کبائر میں سے ہے، لیکن اگر جھوٹ کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سے ہو، آپ کے اقوال و افعال کے تعلق سے ہو، آپ نے ایسا فرمایا، ایسا کیا، یا اسی طرح سے بطور عقیدے کے کچھ چیزیں گھڑ لی گئے ہوں، جیسے ایک من گھڑنت روایت ہے، لولا لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، زمینوں کو پیدا نہ کرتا، اس کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ باتفاق محدثین گڑھی ہوئی من گھڑت وضعی جعلی حدیث ہے۔ جھوٹی حدیث کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹی ہے بیان کرنا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جان بوجھ کر کوئی آدمی میرے تعلق سے جھوٹ بات بولے، جھوٹ باندھے میرے اوپر، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ کتنا بڑا گناہ ہے! لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو حضور کی شان بڑھ رہی ہے، ہم تو حضور کی شان بڑھا رہے ہیں، اور حضور کی شان تو اللہ نے بڑھائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت نے جو آپ کی شان بڑھائی ہے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں کہا ہے کہ میرے حضور کی شان بڑھاؤ۔ سارے انسان مل کر کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانا شروع کریں، تو آپ جانتے ہیں 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال بیٹھے رہیں اور بڑھاتے رہیں، اللہ رب العزت نے جو درجہ و مرتبہ آپ کا رکھا ہے اس سے ایک رتی نہیں بڑھا سکتے۔ اور اگر ہم فرض کریں کوئی آدمی نہیں، ساری دنیا مل کر ایک جگہ بیٹھ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹائے، اور سارے لوگ کوشش کریں آپ کی شان گھٹانے کی، آپ کیا سوچتے ہیں کہ شان گھٹ جائے گی؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال، ہزاروں سال بیٹھے حضور کی شان گھٹاتے رہیں، جو درجہ اور مرتبہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے اس سے ایک رتی بھی گھٹا نہیں سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے بڑھانے سے نہ بڑھتی ہے، نہ کسی کے گھٹانے سے گھٹتی ہے۔ شان بڑھانا کام ہے اللہ کا،
گھٹانا بھی کام ہے اللہ کا، اور اللہ نے اپنے نبی کی شان بڑھائی ہے، اور جتنی بڑھائی ہے اس پر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اتنے ہی کا علم ہمارے پاس ہو جائے اور اتنی ہی بات ہم کہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قیامت میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے حضور کی شان کیوں نہیں بڑھائی، اور اگر آپ نے جھوٹی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑھائی تو آپ کو پکڑا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھائی تھی اور ہمارے حضور نے یہ منع کر دیا تھا کہ کوئی آدمی میرے تعلق سے جھوٹ نہ بولے ورنہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، تم نے نبی کے تعلق سے یہ عقیدہ کیوں رکھا کہ آپ کی شان بڑھانا چاہیے؟ شان بڑھانے کی ضرورت تو اس وقت پیش آتی ہے نا جب اس میں کوئی کمی ہو۔ کسی چیز کو ہم بڑھاتے کب ہیں؟ جب اس میں کوئی کمی ہو، اور کمی نہ ہو اس میں تو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بڑھا کیسے سکتے ہیں آپ؟ ہر ایک چیز کی ایک حد اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے۔ چنے کا پودا ہے، بیج ڈالتے ہیں، اگتا ہے، بڑھتا ہے، تو اس کی ایک ہائٹ ہے کہ اتنا بڑھے گا، ایک حد ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، چنے کا پودا پودا ہی رہے گا، وہ آم کا درخت نہیں بن سکتا۔ وہ آم اور جامن کے درخت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر کی آپ کھاد ڈال دیں اس میں، جو چاہیں کر لیں آپ، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو اس کی حد رکھی ہے وہ ایک لمٹ میں ہے، اور اس نے بڑھا دیا ہے، اب کوئی نہیں بڑھا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ رب العزت نے بڑھا دی ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ جب کمی نہیں رکھی اللہ رب العزت نے تو کسی دوسرے کو اس میں بڑھانے کی نہ جرات کرنی چاہیے اور نہ اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ بڑھائے گا تو مجرم مانا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم تمہارے لیے اے انسانوں زمین میں جو کچھ ہے یہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ بیان ہے اللہ رب العزت کا جو قرآن شریف میں ہے، اور ایک طرف یہ جھوٹی حدیث ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے سب کچھ بنایا ہے، اور یہ جھوٹے قوال یہ کہتے ہیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں۔ جھوٹی بات نبی کی طرف منسوب کر کے اور دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے ہم تفصیل سے اس بات کو یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ کسی اور موقع سے تفصیلی بیان اس کے تعلق سے ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔